بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی سنت کے متعلق میں پچھلی نشستوں کے اندر آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور اس کے لیے ہم نے موضوع کو جو انتخاب کیا وہ موضوع تھا مقصد بعثت و ظہور۔ آج میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے موضوع کو نسبتاً سمیٹ کر ایک نقطے تک لے آؤں، تاکہ اگلی جو 2 مجالس ہونی ہیں عاشور کے بعد، ان مجالس میں ہم آئندہ کے لیے ان تمام 9 مجالس سے جو سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں ایک گول کی صورت میں معین کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ عرائض پیش کروں۔ لہٰذا میں پرانی باتوں کو ایک دفعہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرنے کے بجائے یہ کہوں گا کہ اپنے ذہنوں میں وہ چیزیں دہرائیں۔ صرف ایک لمحے کے لیے جو لوگ اس گفتگو کو پیچھے سے مرتبط کرنا چاہیں اور پہلے موجود نہیں تھے، ان کے لیے 1 منٹ میں خلاصہ بیان کر دوں کہ ہم نے یہ بات اب تک مجالس کے اندر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو وہ عہد یاد دلانے کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے لیا تھا، یہ سلسلہ شروع کیا جسے سلسلہ مانوی بھی کہتے ہیں، وحی اور انبیاء کا سلسلہ۔ اس سلسلے کو بڑھاتے بڑھاتے جیسے جیسے آدم کے بعد ذہن انسانی ارتقاء کرتا چلا گیا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ارتقاء آتا چلا گیا، وہ اپ گریڈ ہوتی چلی گئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے اپنی 23 سالہ جو ظاہری ان کا نبوت کا زمانہ ہے، تبلیغ کا زمانہ ہے، اس میں ان تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا ثمر، ان کے اہداف کو اپنی اس 23 سالہ زندگی میں 0 سے لے کر ایکسٹریم تک پہنچا کر، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے جو نمونہ، ایک آئیڈیل، ایک سیمپل حکومت مدینہ کا بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا، یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمی نظام تمہارے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے قائم کیا تھا، اس تعلیمی نظام سے اب تم اپنی فائنل ڈگری لے رہے ہو، اور آج تمہارے لیے تمہاری کورس کی تمام کتابیں ختم کی جا رہی ہیں، اور تمہارے بعد یہ کتاب تمہارے کورس کی آخری کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جب بھی تم اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے کہیں پھنسو تو اس کتاب کی طرف رجوع کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت شروع سے یہ رہی، اس کا میں نے پچھلے سالوں میں ذکر کیا تھا، اس سال اس کو ذکر نہیں کر سکا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ 2 پلر رکھے۔ ایک پلر وہ نبی تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس یاد دہانی کے لیے بھیجا، اور ایک اس کے ساتھ کتاب یا صحیفہ یا الواح بھیجی کہ جو اس نبی کی تعلیمات کو اتھینٹسٹی دینے کے لیے کہ جہاں نبی موجود نہ ہو، اس کتاب سے رجوع کر کے اس نبی کی تعلیمات کو ویریفائی کیا جا سکے، یا اس نبی کی بات کو اس کتاب سے ویریفائی کر کے لوگوں کے لیے حکم صادر کیا جائے۔ اور پھر توریت اور انجیل، ان سب میں یہ کہا کہ یہ کتاب ہم نے تمہارے درمیان اس لیے بھیجی کہ وہ ہدایت اور دوسری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کے ذریعے تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو دور کرو، اور نبی کو بھی حکم دیا کہ جو اختلافات ان کے درمیان ہوتے ہیں، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ اس کتاب کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد میں نے مسلمانوں کی، انسانوں کی کچھ قسمیں بیان کی، اور ان قسموں میں نے بتایا کہ انسان آج کے زمانے میں اگر ان کو رسول خدا کے زمانے میں ہم اگر دیکھیں، آج کے زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی تقسیم کرنا چاہیں تو 2 قسموں میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک قسم مسلمانوں کی وہ تھی کہ جس میں لوگوں کی وہ تھی، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان۔ پھر مسلمانوں کی ہم نے گروہ بندی کی کہ مسلمانوں کے اندر ایک وہ جو صرف مسلمان ہیں، دوسرے مومن ہیں، اور پھر مومنوں کے اندر ہم نے کہا کہ انہی مومنین کے درمیان جو ہے وہ کچھ خالص مومن ہیں، اور انہی میں کچھ جو ہے وہ خالص مومن نہیں ہیں۔ اور پھر ہم نے مختلف ترتیبوں سے آپ کو ایک بات بتائی کہ انہی میں ایک قسم یہ تھی کہ ان مسلمانوں کے درمیان ایک تیسری برانچ بھی پیدا ہوئی جو مدینہ میں جس کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے یہ برانچ پہلے کسی بھی نبی کے جس زمانے میں نہیں تھی، تو وہ برانچ جو کھلی
اس برانچ کے لیے پھر بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی. یہ جو اتنا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اور اس کے بعد 2 گروہ ہمیشہ سے لوگوں کے مخالف، انبیاء کے مخالف آئے. ہم اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک ادوار بنائیں، مختلف پیریڈز بنائیں، مختلف ان کے دور بنائیں، تو ہم پوری دنیا کو 5 مراحل پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم 5 مراحل میں پوری دنیا میں تعلیمات کے سلسلے کو، انبیاء کے سلسلے کو 5 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کا مرحلہ تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ زبانی باتیں حضرت آدم سے کی. آدم سے نوح تک کا یہ جو پیریڈ تھا، اس کے اندر لوگوں کو زبانی تعلیمات ملی. نوح کے زمانے سے دوسرا مرحلہ شروع ہوا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نوح سے عہد باندھ لیا، ان کو تعلیمات دے دی اور عہد باندھ لیا. پہلے اولو العزم نبی، 5 اولو العزم نبی ہیں، ان میں سے پہلے اولو العزم نبی جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد باندھ لیا. اور پھر اس کے بعد کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. اس زمانے میں ان 4 مراحل میں جو کوششیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوششیں مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں ہوئیں، اس زمانے کو ہم 5واں مرحلہ کہتے ہیں کہ جو رسول کی زندگی سے متعلق ہے. اس 5ویں مرحلے کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تعلیمات کو جو انبیاء کی تھیں، ان میں جو انحرافات پیدا ہوئے تھے، ان تمام باتوں کو بیان کر دیا. اور بیان کرنے کے بعد کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی کہ جس میں رسول خدا اس سیکیورٹی کلیئرنس کا انتظار کر رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے وہ فائنل جسے کہتے ہیں کہ پروگرام کا آخری نقشہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے. وہ میں نے آپ کو وعدہ مسلسل 4 دن سے اس آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. آج بھی اسی آیت کے کچھ حصے آپ کے سامنے پڑھوں گا جس آیت کی میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی. یہاں سے آج ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. تو رسول خدا نے غدیر کے مقام پر وہ آیت جب اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی کہ رسول بلغ ما انزل الیک، کہ وہ پہنچا دیں جو آپ پہ نازل کیا گیا، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کافروں سے محفوظ رکھے گا. اللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کفار سے، لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. پھر وہ ساری باتیں آپ کو میں نے بیان کی کہ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں اعلان کر دیا. وہ کل باتیں ہماری ہو چکی. آج ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جب وہ اعلان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر دی کہ رضیت لکم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. تمہارے دین کو اس نے کیا کر دیا کہ جو پیغام رسول نے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا. راضی کا لفظ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا لفظ الذی ارتضی لہم، کہ اللہ اس سے ارتضا ہو گیا. کیا مطلب؟ مرتضی ہو گیا. ہمارے جو خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ نقطہ بناتے ہیں کہ مصطفیٰ سے جب مرتضی میں دین منتقل ہوا تو دین کامل ہو گیا. تو اب میں نقطہ نہیں لگا رہا لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ ارتضا سے ہی مرتضی نکلا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت قرآنی کے اندر بتایا ہے. اب یہاں سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہوگی. ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ استوار کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو. تو ہم نے بیان کیا کہ استوار اگر ہم دین کو دیکھیں رسول خدا کی زندگی میں تو مدنی زندگی خالی پوری استوار نظر نہیں آتی، مکی زندگی استوار نظر نہیں آتی، لیکن غدیر کے بعد ہمیں وہ سند مل گئی اللہ کی طرف سے کہ اب تمہارے لیے دین مکمل ہے تو زندگی استوار ہو گئی. یہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہاں تک کا مرحلہ 5واں مرحلہ تھا کہ جو ہم نے ادوار مختلف بنائے، 5 مراحل بنائے، وہ یہاں تک پہنچ گئے. اب 5ویں مرحلے کے بعد ایک مرحلہ یہ شروع ہوتا تھا کہ دین کی سربلندی کا زمانہ، کہ دین کو سربلند کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کن وجوہات کی بنا پر امامت کو انٹروڈیوس کروایا. وجوہات نہیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا جو اللہ تعالیٰ کے رسول بار بار پہنچانا چاہتے تھے لیکن ڈرتے تھے، ان کو خوف تھا. اللہ تعالیٰ نے جب خوف سے ان کو نجات دے دی تو رسول نے وہ پیغام پہنچا دیا. سوال یہ تھا کہ اب تک جن قوموں کا نبیوں سے واسطہ پڑا تھا ان کی 2 قسمیں تھیں. ایک قسم ان کفار اور مشرکین کی ہوا کرتی تھی کہ جو دین کے انکاری تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی ان سے مقابلہ کرتے تھے. ایک قسم
جو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بننی شروع ہوئی، وہ قسم کیا تھی کہ دین کے لوگ حضرت عیسیٰ کو جب بھیجا بنی اسرائیل کا نبی بنا کے، تو دین کے لوگ دین کے لوگوں کے مخالف ہو گئے. یعنی وہی یہودی کہ جن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا تھا، وہی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. یعنی انہی کے اندر مشرکوں کے ساتھ ساتھ ان کے مذہب کے لوگ ان کے مخالف ہونا شروع ہو گئے. تو رسول خدا کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے یہی دو پارٹیز موجود تھیں جو رسول خدا کی مخالفت میں تھیں. ایک رسول خدا کے سب سے بڑے دشمن مشرکین مکہ کفار تھے، اور دوسرے دشمن وہ یہود و نصارہ تھے کہ جن کی کتابوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی آئی تھی، اور وہ اسی امید میں کئی 100 سال پہلے اس علاقے میں آ کے بس گئے تھے کہ رسول ہم یہاں پہ رہیں تاکہ جو رسول پیدا ہو ہماری نسل میں سے پیدا ہو. اور جب رسول ان کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے تو انہوں نے رسول کی مخالفت کر دی. یعنی وہ خاندان پسند تھے، وہ کہتے تھے اگر یہ سید ہوگا رسول تو ہم اس کو مانیں گے، اگر سید نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے. سید دوست تھے، وہ سید تھے نا، حضرت ابراہیم کی اولاد سے چلے آ رہے تھے، تو سید تھے یہ بھی. یعنی ان کے سید، ان کے سردار وہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ملک بنایا، بادشاہ بنایا، تمہیں سرداری دی، لیکن جب تم نے نافرمانی کی، تم سیدوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، تمہارے ماتھوں پہ ہم نے ذلت اور مسکنت کو مار دیا. تو اپنی نسلوں پہ فخر کرنے والوں کی ذلت اور مسکنت آج بھی ہمارے سامنے نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں امت مسلمہ کی کہانی بیان کی. پچھلی امت مسلمہ جو ابراہیم سے شروع ہوئی اور رسول خدا تک چلی، اور دوسری امت مسلمہ جو رسول خدا سے چلی اور آج تک چلتی آ رہی ہے. اس امت مسلمہ کو اس امت مسلمہ کی کہانیاں سنائی کہ کیا ان کو ہم نے سربلندی دی اور کس طرح ان میں زوال آ گیا. تمہاری امت مسلمہ یہ سن لے کہ اگر انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ بھی زوال آئے گا، ان کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کروں. تو یہاں تک جب دین کا دور پہنچ گیا اور کفار کے اوپر فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کو جسے کہتے ہیں فتح حاصل ہو گئی، لیکن اس وقت مدینہ کی حالت یہ ہوتی تھی، مدینہ میں اتنا خوف و ہراس ہوتا تھا. اگر آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی ہو تو آپ کو ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح پے در پے رسول خدا کی جنگیں ہوئی ہیں. احد، پھر بدر، پھر احد، پھر خندق، اور پھر اس کے بعد مختلف لائن سے جنگیں ہوتی چلی گئیں. اور خیبر فتح ہوا. یہ کرنے کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا تب تک مدینہ میں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھ کر اور لباس رزم پہن کے سویا کرتے تھے کہ اگر کسی وقت بھی حملہ ہو جائے تو وہ فوراً اٹھ کے جنگ کے لیے آمادہ ہوں. اتنا زیادہ خوف تھا ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فتح مکہ کے بعد ان کفار کی طرف سے استواری دے دی. کہا نا کہ ہم ان کو تمکن دے دیں گے. قرآن مجید کی آیت میں فرمایا تھا نا کہ ہم ان کے لیے ان کے دین میں تمکن استواری دے دیں گے. تو پہلی استواری، پہلا تمکن، پہلا سکون جو دیا وہ کفار مکہ کی طرف سے کب دیا؟ جب فتح مکہ ہو گئی. وہ بظاہر کافر جو تھے، جو سخت دشمن تھے، جنہوں نے ساری جنگیں کی تھی، جنہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ ساری فورسز کو، اپنے سارے پیسے کو، اپنے سارے جوانوں کو رسول خدا کے خلاف لگا دیا تھا، قتل بھی کیا تھا، قتل بھی ہوئے تھے، وہ اسلام کے ڈر سے مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے بڑی سخاوت سے کام لیا اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو اسی طرح معاف کر دیا جیسے میرے بھائی یوسف نے معاف کیا تھا اپنے بھائیوں کے اس کو. یعنی کہا کہ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں کیونکہ میں تمہاری قوم میں سے ہوں. رسول نے اپنے جانی دشمنوں کو، جنہوں نے رسول خدا کو جان سے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس کی وجہ سے رسول کو خانہ کعبہ، اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا تھا، لیکن رسول نے ان کو ان کی زبان سے اسلام لانے پر معاف کر دیا. تو اس طرف سے ایک سکون ہو گیا. دوسرے لوگ بچ گئے تھے، وہ یہودی، وہ اہل کتاب کہ جو رسول خدا کو اپنا دشمن اس لیے سمجھتے تھے کہ رسول خدا ان میں پیدا نہیں ہوئے. اور وہ کب رسول خدا کے کنٹرول میں آئے کہ جب خیبر سے ان کو نکالا، پھر ان کے خلاف مختلف جنگیں کر کے ان کو بالکل مسمار کر دیا، اور جب وہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے اور جزیہ دے کر اس بات پہ رسول خدا کے ساتھ رہنے پہ راضی ہو گئے کہ ہمیں نکالیں نہیں، ہمیں اپنا مزدور بنا لیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، وہ نوکر بن گئے. آپ کو معلوم ہے نا کہ خیبر میں کیا ہوا؟ خیبر آپ لوگوں کو معلوم ہے نا انشاءاللہ. خیبر کیا چیز تھی؟ کچھ یاد ہے؟ میں خیبر کبھی پڑھتا نہیں ہوں، لیکن خیبر آپ لوگوں نے نہیں، میں خیبر پڑھنے کے لیے کیا پڑھوں گا؟ خیبر کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ خیبر کا دروازہ امام علی نے اکھاڑ دیا. خیبر کوئی قلعہ نہیں تھا، خیبر ایک شہر کا نام تھا. بہرحال میں نہیں پڑھ رہا، ابھی بزرگان مجھے یہاں سے کہیں گے چلتے ہوں یہاں سے، ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے. تو خیبر ایک جگہ کا نام تھا، وہاں بہت سارے قلعے تھے. ان قلعوں کو آہستہ آہستہ فتح کر کے یہودیوں کو پیچھے دھکیلا گیا، اور پھر وہاں سے یہودیوں کو جب آخری قلعہ نصر جو تھا وہ فتح ہو گیا
تو اس کے بعد جو ہے وہ یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں. تو اس طرح کیا ہوا کہ یہ دو گروہ جو تھے مشرکین اور وہ اہل کتاب جو رسول خدا کے دشمن تھے, اسلام کے دشمن تھے, یہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امن بخش دیا. تو یہی بات یہاں پہ قرآن مجید کی اس آیت میں فرمائی ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. آج میں اس آیت کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا. یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو استوار کیا غدیر کے اندر. پھر ایک شاخ بچ گئی وہاں پر, اور وہ شاخ کیا تھی؟ وہ ایک نئی پیداوار تھی, وہ جسے کہتے ہیں کہ نئی پروڈکٹ تھی, نیا وائرس تھا, یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک ٹروجن تھا. ٹروجن پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ ٹروجن اور وائرس میں فرق یہ ہے کہ ٹروجن جو ہے آپ کے سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ چپکا رہتا ہے, سافٹ ویئر کا حصہ بن جاتا ہے. وائرس حملہ کر کے خراب کرتا ہے, ٹروجن چپکا رہتا ہے اور جب موقع ملتا ہے خراب کرتا ہے, ہر وقت خراب نہیں کرتا. تو یہ ایک ٹروجن تھا جو رسول خدا کے زمانے میں منافقت اور نفاق کی صورت میں پیدا ہوا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اہل کتاب اور کفار نابود ہو جاتے ہیں, فتح ان کے اوپر ہو جاتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح رسول سے نہیں نپٹا جا سکتا, ایک نیا برانڈ لانچ کرو. تو یہ نیا برانڈ کیا لانچ کرتے ہیں کہ اب رسول خدا پہ ویسے مخالفت میں تو فتح پائی نہیں جا سکتی, اپنے کچھ لوگوں کو تیار کرو, ان کے اندر رکھو, انہی کے ساتھ پرورش پائیں, انہی جیسا ان کا حلیہ ہو ہمارے, رہیں ان میں, ہوں ہمارے, رہیں ان میں, اور جب بھی موقع ملے دوبارہ سے پلٹا دیں ہماری طرح سب کچھ. تو یہ ایک نیا ٹروجن اسلام کے اندر آیا, اور ہوا یہ کہ انہوں نے آخری دور میں بڑی کوشش کی. آپ کو معلوم ہے کہ آخری ادوار میں جو رسول خدا کی جنگیں ہوئی ہیں ان میں جنگ حنین اور تبوک ہوئی ہے. جنگ حنین میں رسول خدا کے ساتھ کیا ہوا, میں سیرت کے جلسے میں بیان کروں, وہاں پہ آپ لوگ اس کو سن سکتے ہیں, آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہے, امام الاسر کی سائٹ پہ. پھر اس کے بعد جنگ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو جنگ تبوک سے واپسی پہ ہوا کیا کہ اب منافقوں سے رہا نہیں جا رہا تھا. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم جو ہیں رسول خدا کو کسی طریقے سے, جسے کہتے ہیں ٹیرر کر دیں, ان کا کسی طریقے سے ان کو چھپ کے قتل کر دیں. تبوک سے واپس آ رہے ہیں, منافقین نے پلان بنایا, ٹھیک ہے, کہ دیکھو اب تو ہم لوگ ایسی جگہ سے گزرنے والے ہیں جہاں مختلف گھاٹیاں ہیں. جب رسول خدا, ہم تو رسول خدا کے بڑے نزدیکی ہیں, رسول خدا کے ہمیشہ اطراف میں رہنے والے ہیں, تو جب رسول خدا اس گھاٹی پہ سے گزریں گے ہم ان کے گھوڑے کو جسے کہتے ہیں نا کچھ چبا دیں گے یا کچھ کر دیں گے, گھوڑا بتکے گا اور کھائی میں گر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پلان رسول خدا کو بتا دیا. گھاٹی پہ سے گزرنا تھا, اللہ تعالیٰ کو یہ پلان رسول خدا کو جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب رسول خدا نے کہا کہ عمار, حذیفہ, علی پیچھے سب سے چلے جاؤ اور دیکھتے رہو کون پیچھے کیا کر رہا ہے, آخر میں دیکھ لینا کون کیا کر کے گیا ہے پیچھے ہمارے پیچھے. عمار کے ہاتھ میں گھوڑے کی مہار پکڑائی اور حذیفہ کو پیچھے کہا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ, اور راستہ بجائے اوپر سے جانے کے نیچے سے چلنا شروع کر دیا. اب جب کفار نے یہ دیکھا کہ ایسا ہو گیا ہے تو عمار کیونکہ پیچھے رسول خدا کے آ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں گھاٹی پہ سے جاتا ہوں دیکھوں کون لوگ ہیں. تو حذیفہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے, تو ایک دم سے جب انہوں نے حذیفہ کو دیکھا بجلی چمک گئی. وہ سمجھے نبی ہیں, وہ گھوڑے کو بتکانا چاہتے تھے. حذیفہ نے جو ہے وہ تلوار جو ماری, اب حذیفہ کو نہیں پتا تھا کون ہے, حذیفہ نے تلوار ماری, اس وقت آسمان پہ بجلی کڑک گئی, حذیفہ نے ان کی شکلیں دیکھ لی, حذیفہ نے منافقین کی شکلیں دیکھ لی. یہ پریشان, اب جو حذیفہ نے ان کو دیکھا یہ وہاں سے بھاگے اور دوبارہ مسلمانوں میں جا کے شامل ہو گئے فوج کے اندر. اب ہوا یہ کہ رسول خدا نے حذیفہ سے کہا, حذیفہ خاموش رہنا, ابھی ہم بہت بڑی سلطنت کے ساتھ جنگ کر کے آ رہے ہیں, اگر آج میں نے ان کو کچھ کہا تو کہیں گے کہ محمد نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے ہی مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. ابھی ان کا نفاق ظاہر نہیں ہوا ہے, یہ اللہ نے مجھے اطلاع دی تھی, وہ تو تمہیں پتہ چل گیا, لیکن تمہیں قسم ہے, قسم تو میں کہہ رہا ہوں, رسول خدا جب حکم دے تو وہ قسم کی زمرے میں آ جاتا ہے کہ دیکھو کسی کو یہ نام ظاہر نہ ہونے دینا. وہ تو ابن حزم اندلسی نے وہ نام ظاہر کر دیا, ورنہ تو کسی کو نام نہیں پتہ تھے. اس نے رابطے ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے کون کہاں پہ تھا, لیکن بہرحال ہمیں اس پہ اعتبار ہو یا نہ ہو, حذیفہ نے دیکھ لیا. ہمیں کیسے پتہ چلا کون تھا؟ تو ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ بہت سارے اصحاب, بڑے اصحابوں میں سے کچھ لوگ تھے کہ جو بار بار حذیفہ سے آ کے پوچھا کرتے تھے میرا نام تو نہیں ہے, میرا نام تو نہیں ہے. دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دوں, امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک چور کا مقدمہ آیا اور معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان دو میں سے چوری کس نے کی ہے.
امام علی نے کہا کہ دونوں کا سر زمین پہ رکھو. دونوں نے سر زمین پہ رکھ دیا, وہی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ تلوار سے وار کیا جاتا ہے. امام علی نے قنبر کو حکم دیا کہ قنبر چور کا گلا کاٹ دو. اب جو چور تھا اس نے اپنی گردن کو پیچھے کھینچ دیا, کیونکہ اس کو تو معلوم تھا جس نے چوری کی تھی کہ علی کی تلوار تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے, کسی گردن پہ چلنا ہے کسی گردن پہ نہیں چلنا. وہ تو وہیں رہا, اور جو چور تھا اس کے دل میں حالانکہ پتہ نہیں تھا قنبر کسی گلے پہ چلا رہا ہے, اس نے گردن کھینچ لی. تو انسان جب دل میں چور ہوتا ہے تو بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو پھر بعد میں تاریخ میں ہمیں ملا کہ لوگ ہم سے حذیفہ کے پاس آتے تھے, میرا نام تو نہیں ہے, کس کس کا نام تھا, یہ نہیں کس کس کا نام تھا, اس میں کون کون تھے. تو حذیفہ نے کہا رسول خدا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے, مجھے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو بہرحال تو اس طرح منافقت کا بیج جو ہے رسول خدا کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر وائرس یہ لگ گیا. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امیدوں پر جب پانی پھیر دیا کہ جب ان کی کاروائیاں بڑھیں, جب انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا خاموش ہے, انہوں نے ہمارے نام نہیں لیے, تو انہوں نے وہی گمان کیا کہ شاید حذیفہ نے ان کو بتایا نہیں, یا حذیفہ بھول گیا, یا اس نے ہمیں پہچانا نہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر جب تھوڑے عرصے خاموش رہے, جب کچھ نہیں ہوا, رسول کی طرف سے حذیفہ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا, تو انہوں نے پھر اپنی کاروائیاں شروع کی. اور جب کاروائیاں شروع کی تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ کاروائیاں نہیں کرو. اور اسی اسنا میں ہوا کیا کہ عبداللہ بن ابی اور سارے جو منافقین تھے انہوں نے کھل کے رسول کی مخالفت شروع کر دی بعض جگہوں پہ. جب مخالفت شروع کی تو سورہ منافقین آ گئی, اور سورہ منافقین آ گئی, ان میں رسول خدا نے ان کفار کی نشانیاں کھل کے بیان کر دی کہ اے رسول, کیا سورہ منافقین کی آیات کیا ہیں, اس میں فرمایا, ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. یہ منافقین آ کے کہتے کیا تھے, یہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ, اے رسول خدا ہم آپ کے بہت چاہنے والے ہیں. نعرے لگاتے تھے رسول خدا کے پاس آ کے, کہتے تھے اے رسول خدا آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. محبت کا, جسے کہتے ہیں نا کہ محبت کا اظہار کرتے تھے, فارسی میں کہتے ہیں خود شیرینی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اتراتے تھے رسول خدا کو آ کے, بار بار کہتے تھے اے رسول خدا آپ تو اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کر دی. کہا کیا فرمایا, جب اذا جاءک المنافقون, یہ منافق جب تمہارے پاس آئیں, قالوا نشهد ان, یہ کہیں گے آپ سے, کیا کہتے ہیں آپ سے آنے کے بعد, کہ ہم گواہی دیتے ہیں. قالوا نشهد ان, ہم گواہی دیتے ہیں کیا, لرسول اللہ, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, واللہ یعلم انک لرسولہ, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں, یہ کہہ وہی رہے ہیں اور بات بھی سچی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ خود جھوٹے ہیں. تو اگر سچ بات جھوٹے کے منہ سے بیان کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچ بات ہے لیکن یہ جھوٹا ہے. تو منافقین کی نشانی کیا ہے کہ بات سچ بیان کرنی پڑ جاتی ہے بعض جگہوں پہ, لیکن رہتا وہ منافق ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا کہا ہوا ہے. تو اب یہ ایک وائرس آ گیا. تو اب ان کو جب سورہ منافقین آئی, یہ سورہ منافقون آئی, تو اب ان کو پریشانی ہوئی. انہوں نے کہا کہ کاروائیاں روک دو, اب بالکل روک دو. پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا نے یا حذیفہ نے پہچانا نہیں, لیکن اب پتہ چلا کہ سب کچھ پہچان گئے تھے, اور اب تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کر دی. اب کچھ نہیں کرنا, انتظار کرو کہ یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے. انتظار کرو کہ یہ قرآن کا آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے, تاکہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ آئے. اور وہ سلسلہ کب ختم ہو سکتا تھا, وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو اب ہوا کیا کہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول خدا اس دنیا سے جائیں تو یہ اپنا سر اٹھائیں. اللہ کے رسول کے بڑے نزدیکی لوگ تھے. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غدیر میں ان کے منصوبوں پہ پانی پھیر دیا. کہتے ہیں ان کی ماں مر گئی, منافقین کی. ایک فارسی میں جیسے اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ان کے گٹوں کا پانی خشک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اوہ یہ کیا ہو گیا, ہم تو سمجھ رہے تھے رسول خدا کے جانے کے بعد اب اسلام کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے. رسول خدا نے جاتے جاتے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آج دین سے راضی ہو گیا, اب میں اس کی محافظت کے لیے ایک ایسا شخص چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو تم ساری جنگوں میں دیکھ چکے ہو, جس نے تمہارے باپ بھائی دادا کو تحقیق کیا تھا. اس کی دشمنی کی وجہ سے جو ہے بعد میں تم نے ڈر کے اسلام قبول کر لیا. میں اس کو اللہ کی طرف سے یہ عہدہ دے کے جا رہا ہوں. وہ عہدہ جب دے دیا تو اب ہوا یہ کہ رسول خدا کے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ غدیر میں تو اللہ تعالیٰ کے, جسے کہتے ہیں کہ رسول نے اعلان کر دیا, بہت سارے لوگ تھے. تو کہا کہ رسول کے پاس ممبر تھا, اب یہ مائکروفون رسول کے ہاتھ سے نکلنا چاہیے. جب رسول چلے گئے تو انہوں کا مائکروفون اپنے ہاتھ میں لے لو, حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو, چاہے جس طریقے پہ سے ہی ہو. ابھی رسول دفن نہ ہونے پائے تھے
کہ وہ مائکروفون اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ حقیقت بیان دوسروں کو کرنے کا موقع نہ ملے. اور پہلا کام جو کیا گیا وہ کیا کیا گیا کہ رسول کی روایات کو نقل کرنے پہ پابندی لگا دی گئی. اور 100 سال تک یہ پابندی لگی رہی کہ رسول کی بات کو، رسول کی حدیث کو کہیں نقل نہیں کیا جائے گا. تو یہ سلسلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ ان کی ہدایت کے لیے رکھا تھا، جو امامت کا سلسلہ ان کے لیے رکھا تھا، انہوں نے مسلسل اس کو دبانے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے علی کو یہ کہا تھا، علی جو فاتح خیبر تھا، علی جو فاتح احد تھا، علی جو فاتح حنین تھا، اس کو کہا کہ علی اب تک کا مرحلہ جو تھا وہاں پہ تمہاری تلوار باہر تھی، آج کے بعد تمہاری تلوار نیام میں رہے گی جب تک کہ تم محسوس نہ کرو کہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور جس دن محسوس کرو کہ اسلام کو خطرہ ہے تو چاہے مسلمان بھی سامنے آ جائیں، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے. اور وہی علی نے رسول خدا کی وصیت کو اپنے پلو سے باندھ لیا. علی پہ ظلم ہو گئے، علی کو رسیوں میں باندھ دیا گیا، علی کے گھر کے دروازے کو گرا دیا گیا، لیکن علی نے تلوار نہیں نکالی. یہ رسول خدا کا حکم تھا علی کو، یہ رسول خدا نے حکم دیا تھا، علی دیکھو میں تمہارے بارے میں جو کہہ چکا ہوں وہ ان کے ذہنوں میں آ جائے گا. رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق. کل کو یہ نہ کہنا کہ میرے بڑے اصحاب فلاں کے ساتھ ہیں تو حق ان کی طرف ہے. نہیں، حق تمہیں اگر بظاہر کہیں پہ نظر بھی آ رہا ہو، کوئی اپنے آپ کو بہت برحق اور بہت سچا بیان کر رہا ہو، تو اس کے کہنے میں نہ آنا، اس کے دکھاوے میں نہ آنا، بلکہ حق وہیں پہ ہوگا جس طرف علی جائے گا. اور صرف یہی نہیں کہا کہ اے اللہ تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے جانے کے بعد یہ جو فیز شروع ہوا یہ سلسلہ اس طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نمائندگان تھے، جو امامت کی صورت میں آتے رہے، لوگوں کو جو بتا سکتے تھے کہ دین اسلام کو نقصان نہ پہنچے، منافقین کی نشانیاں بیان کرتے رہے، منافقوں کو عیاں کرتے رہے، ان کے صورتیں عیاں کرتے رہے، اور کہا کہ اب تم اس نفاق کو چھوڑ کر تم اصلی دین کی طرف آنا ہے. اور اس کوشش میں 11 اماموں نے اپنی زندگیاں گزار دی. میں آپ کو ایک مثال دوں، اپنے نوجوانوں کے لیے مثال دیتا ہوں. یہ میرے استاد آیت اللہ محسن قراتی نے مثال دی تھی، میں اس کو اردو زبان میں اگر آسان کر کے بیان کر سکا. کہتے ہیں کہ جس طرح ہوتا یہ ہے کہ ایک محلے کے اندر ایک سڑک پہ بہت زیادہ گڈھے، کھلے ڈھکن والے گٹر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پہ میں کراچی کا ہوں تو میں وہاں کے ای کی مثال دوں گا یا وابڈا کی مثال دوں گا. جو لوگ انڈیا کے وہ وہاں کی جو ہے الیکٹرک سروس کی مثال سے سمجھ لیں کہ وہ الیکٹرک سروس والے یا کے ای والے، کیونکہ بدنام ہے ان کا نام لینا جائز ہے میری نظر میں، جو وہ ظلم کر رہے ہیں، تو کے ای والے یا وابڈا والوں نے وہاں پر بلب لگائے. اور بلب لگانے کے بعد کہا کہ دیکھو ان بلبوں کی روشنی میں، ان لائٹوں کی روشنی میں، ان گٹروں کے اور ان گلی کے کتوں سے اور ان گڑھوں سے بچ کے چلنا، یہ گندا پانی جو پڑا ہے اس سے بچ کے چلنا. اگر تم جو ہے اس سے بچ کے چلو گے تو پاک کپڑوں کے ساتھ مسجد تک پہنچ جاؤ گے. لیکن ان کے بچے اتنے شریر تھے کہ وہ ہر وقت جب گزرتے تو لائٹ پتھر مار کے غلیل سے توڑ دیتے. ایک دفعہ لگایا، 2 دفعہ لگایا، 3 دفعہ لگایا، 11 دفعہ جب بلب لگا دیا تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہم بلب نہیں لگائیں گے. اب جو گھر سے نکلے، کوئی گٹر میں گر جائے، دوسرا کوئی گندے پانی میں گر جائے، کسی کے اوپر کتا حملہ کر دے، تو اب انہوں نے آ کے، جو ان کے سفید داڑھی والے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی خدا کے لیے بلب لگاؤ. انہوں نے کہا ہم نے 11 دفعہ بلب لگایا، تم نے ہر دفعہ آ کے یہی کہا کہ خدا کے لیے لگاؤ. ہم لگا دیتے، ہم 11 دفعہ تمہیں امتحان لے چکے تمہارا، تم اس امتحان میں فیل ہو گئے، تو اب ہم اس وقت دیکھیں گے جب تمہاری تربیت بالکل صحیح ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ روشنی کا انتظام کریں گے تاکہ تم صحیح راستہ چل لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کام، یہ صرف ذہن کو نزدیک رکھنے کے لیے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہی کام امت مسلمہ کے ساتھ کیا. یہ 11 امام مختلف طریقوں سے، مختلف اپنی روشوں سے، مختلف جسے کہتے ہیں اپنے انداز کلام سے، کسی نے دعا کے ذریعے، کسی نے تبلیغ کے ذریعے، کسی نے تعلیم کے ذریعے مختلف لوگوں کو تعلیمات دی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں اور اس نفاق سے بچتے رہیں. اور آخری زمانے میں ائمہ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ 11ویں امام یا 10ویں امام جو تھے امام تقی علیہ السلام، یا ان سے پہلے یا ان کے بعد امام نقی علیہ السلام، لوگوں سے پردے کے پیچھے سے خطاب کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو پہلے سے غیبت کے لیے تیار کر رہے تھے. اور امام تقی علیہ السلام کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب لوگ آتے تھے ان کے پاس تو امام تقی علیہ السلام
کہتے تھے کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تو لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ سے سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو امام کہتے تھے کہ ہمارا فلاں شخص، ہمارا نمائندہ تمہارے علاقے میں موجود ہے، ہماری غیر موجودگی میں ان کی طرف رجوع کرو. یعنی امام نے اپنی زندگی کے اندر یہ نظام کہ لوگوں سے رجوع کرو، ہمارے جو معتمد لوگ ہیں، جو ہمارے قابل اعتبار لوگ ہیں، ان کو امام نے چاروں طرف پھیلا دیا تھا کہ ان سے رجوع کرو، ہمارے پاس نہ آنا. اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کیا ہوا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کو پہلے کچھ عرصہ غیبت صغریٰ میں رکھا، اور جب دیکھا کہ یہ تو جان کے دشمن ہو گئے ہیں، تو پھر غیبت کبریٰ میں بھیج دیا گیا. کیونکہ جو بنی عباس کے خلفاء تھے انہوں نے وہ ساری احادیث سن رکھی تھی رسول خدا سے. رسول خدا نے بیان کر دیا تھا کہ میرے بعد اس دین کی نگہداری، اس دین کو سنبھالنے کا کام میں علی کو دے رہا ہوں، اور علی کے بعد اپنی اولاد کو. ایک ایک نام رسول خدا نے بیان کر دیا تھا. اہل سنت کی کتابوں میں سارے نام آئے ہیں، سارے نام موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ اس کو آنکھیں بند کر لیں، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں، وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ سارے نام موجود ہیں. ان کو معلوم تھا کہ 12واں جو ہوگا اس کے زمانے میں پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اللہ کا دین کا بول بالا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کہ لیظہر علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، وہ وعدہ پورا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہ اس امام کے آنے سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کو پہلے سے سامرہ بلا کے قید کر لیا گیا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر پرورش کروا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جب اپنی حجت کو بھیجنا ہوتا ہے ایک مخفیانہ طریقے سے، کہ ساری کنیزیں گھر کے اندر جو موجود ہیں، سارے غلام جو اطراف میں موجود ہیں، سب اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے گھر میں اگر کسی ان کی زوجہ سے کسی بیٹے کی امید ہوتی ہے کہ ان کی اب اولاد پیدا ہونے والی ہے تو اطلاع دینا. لیکن نرجس خاتون کی پریگنینسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا چھپایا کہ امام کی بہن کو بھی نہیں معلوم تھا جو ساتھ رہ رہی تھی. ایک دن امام نے نرجس خاتون سے کہا، امام نے اپنی بہن حلیمہ خاتون سے کہا کہ آپ ان کے پاس رکیں کیونکہ آج میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی آثار ظاہر نہیں ہے. تو جس طرح مخفیانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا، ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پہ. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام بعد میں کیا، کہ ان کو مخفی کر دیا. تو یہ وہ سلسلہ تھا، کہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس مرحلے پہ ہماری زندگی جس مرحلے کے دوران گزر رہی ہے، جو ہم غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہیں. اور اب ایک مرحلہ باقی ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 11 اماموں سے امام زمانہ کی جو مسئولیت ہے، 11 اماموں سے امام زمانہ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. 11 اماموں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نفاق نکالنے کے بعد، ان میں سے کفر و کینہ اور تمام چیزیں نکالنے کے بعد ان کو آمادہ کریں، ان کو ایسا کر دیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ آئے اس کے دل میں نہ نفاق ہو، نہ کینہ ہو، نہ کفر ہو، نہ کوئی اور کسی بت یا کسی معبود کی ہے پرستش کا اس کے اندر شائبہ بھی ہو. یعنی خالص لوگ ہوں، اور پھر وہ ماحول ہو جائے کہ امام زمانہ کے ساتھ وہ جنگ کریں. وہ سارے حالات جو امام زمانہ کی زندگی کے بارے میں، ان کے اصحاب کے بارے میں، وہ آپ کو انشاءاللہ علماء سے سننے کو ملتے بھی ہیں اور ملتے رہیں گے. کبھی موقع لگا تو مرحوم سبت جعفر کہا کرتے تھے دل میں کہ کبھی موقع لگا اگر ٹرسٹیز نے چاہا تو آپ کو بیان کروں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. آج کے دن مرحوم کا نام آ گیا، ان کی بڑی خدمات ہیں. ہمارے استاد شاعری میں تو نہیں تھے لیکن ان سے بڑی اچھی گفتگو رہتی تھی. بہت اچھے اور جسے کہتے ہیں کہ شائستہ انسان تھے. انہوں نے عزاداری کی جسے کہتے ہیں ترویج کے لیے بہت کام کیا، چاہے وہ سوز و سلام کی صورت میں ہو، چاہے وہ مجالس کے لیے علماء تیار کرنے کے حوالے سے ہو. اور آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس میں سبت جعفر کا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ انہی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو میرے اپنے شاگرد تھے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو انہوں نے مجھے زبردستی جو ہے نا وہ اس طرف کھینچا کہ آپ مجلسیں بھی پڑھیں. آپ 3-4 سال سے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو آپ مجلسیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو خیر ان کے کھینچنے پہ میں آ گیا. تو ایک انڈائریکٹلی جو ہے میں اسی تاثیر کا نتیجہ تھی کہ جو شاگرد سبت جعفر نے ادھر پھیلائے تھے، تو کئی ذاکرین اور کئی علماء کو انہوں نے اس طرف راغب کیا کہ عزاداری امام حسین میں اپنا علم کا جو ہے وہ حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو شاد کرے. اس طرح بات ہے محمد والے محمد. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مراحل دیے اس میں ہم اس مرحلے کے اندر ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین کو استوار کرنے کے لیے لوگوں کی تیاری کے مرحلے میں، اس فیز میں لوگوں کو چھوڑ دیا. اب یہ جو آیت یہاں پہ بیان فرما رہی ہے، جس آیت کو میں نے یہاں پڑھا تھا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ان کے خوف کو امن میں. آیت تو اصل میں اس طرح نہیں کہہ رہی، لیکن ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدل دے گا امن میں، یعنی ان لوگوں کو بدل دے گا امن میں، یعنی ان لوگوں کو خوف سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ بعد میں خوفاً آیا ہے، خوفہم آیا ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ خوف سے مراد یہ ہے. اس کو عربی زبان کے قاعدے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ ایک مضاف چھپا ہوا ہے جو محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، مقدر ہے، تو اس کی وجہ سے مجاز عقلی ہے. تو یہاں پہ معنی یہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. اللہ نے کنایتاً استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ سادے الفاظ میں بول سکتا تھا اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو بدل دیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان کو بدل دے گا امن سے، ٹھیک ہے، خوف کی حالت میں. تو معنی تقریباً یہی بنتا ہے. لیکن علامہ طباطبائی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ، کہ جو محسنین اسلام ہیں ان کا ذکر اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. 20 سال میں آپ نے ایک تفسیر لکھی، اور علامہ اتنے بڑے علماء میں سے ہیں علامہ محمد حسین طباطبائی کے، جنہوں نے 20 جلدوں پہ مشتمل ایک تفسیر لکھی، اس کا نام ہے المیزان. اور انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ تعلیمات کا، قرآن کا نچوڑ سارا کا سارا جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے سمو دیا. اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے کمپلیٹ کر لی 20 سال میں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں، دیکھیں دیانت علمی، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری تمام کاوشوں کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ کچھ دہائیوں کے بعد ایک نئی تفسیر جو اس زمانے کے حالات کے مطابق وہ لکھی جانی چاہیے. ان کے شاگردوں میں علامہ حسن زیدہ عاملی، علامہ جواد عاملی جیسے شاگرد، شہید مطہری جیسے شاگرد ان کے شاگرد ہیں. تو سوچیں کیسی شخصیت ہوں گے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہاں پہ امن جو ہے وہ آمنین کے معنی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے لیے خوف کو امن میں بدل دوں گا. خوف موجود ہوگا چاروں طرف، جنگ ہو رہی ہوگی چاروں طرف، لیکن ان کے دل امن کی حالت میں ہوں گے. یہ ڈریں گے نہیں، ان کے دل امن کی حالت میں ہوں گے. یہ جنگ چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں خوف سے. کیا ہوا حنین کے اندر؟ حنین کے اندر ہوا یہ کہ رسول خدا 12,000 کا لشکر لے کے گئے، ادھر سے 80,000 کا لشکر پہاڑوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا. پہاڑوں کے پیچھے جنگ لڑنے جانا تھا. جب رسول خدا نے ادھر بھیجا تو اوپر سے انہوں نے تیر مارے. جو پہلا 200 لوگوں کا دستہ گیا تھا وہ ڈھیر ہو گیا. جب ڈھیر ہو گیا تو یہ 12,000 کا لشکر چھوڑ کے بھاگا رسول کو چھوڑ کے بھاگا. ادھر سے آواز دی کہ پلٹ کر آؤ اے عقبہ میں بیعت کرنے والوں، اے انصار، اے مہاجرین، پلٹ کے آؤ، پلٹ کے آؤ، رسول خدا ابھی زندہ ہیں. تو پھر جا کے کہیں 100-200 لوگ جمع ہوئے. اس زمانے میں کچھ لوگ وہ تھے کہ جو رسول خدا کے ساتھ مسلسل لڑتے رہے. رسول خدا یہ نعرہ لگاتے رہے، انا ابن المطلب، انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. رسول خدا اس سے میں آ گئی. یہ کیا مسلمانوں کی حالت ہے؟ تمام جنگیں کرنے کے بعد یہ آخری جنگ حنین، اس میں بھاگ گئے. ابھی تک انہوں نے اللہ کی مدد دیکھی نہیں تھی، کس طرح اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے. قرآن مجید میں یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید نے یہ آیتوں میں ان کی اس خوف کی حالت کو، اس بزدلی کی حالت کو، اس بھاگنے کی حالت کو بیان کر دیا کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ حدیثیں جھوٹی تھیں، فلاں تھی، کوئی بھاگا نہیں تھا، کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن اللہ نے معاف بھی کر دیا، قرآن مجید میں معاف بھی کر دیا. لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ حالت تھی. مسلمان تھے، سارے منافق نہیں تھے، مسلمان تھے. لیکن خوف ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب پتہ چلا کہ رسول خدا نہیں ہے تو انہوں نے کہا اب جی کے کیا، اب یہاں پہ رہ کے کیا کریں گے؟ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو چلا گیا، ہم بھاگیں یہاں سے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہ کہتے تھے اگر رسول خدا نہیں رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے؟ وہ رسول خدا کے ساتھ ہی لڑتے رہے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے تو رسول خدا کے ساتھ رہے، اور جنہوں نے کہا کہ اب رسول خدا نہیں رہے، اب تو دین بھی باقی نہیں رہے گا، وہ چلے گئے. خیر اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا. بہرحال یہاں پہ ہماری توجہ اس چیز کی طرف ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عیاں کیا مختلف زمانوں کے اندر. تو اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. مجھے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ جب میں بیٹھتا ہوں تو یہ گھڑی کچھ تیز چلنے لگتی ہے. ویسے یہ تیز چلتی نہیں ہے اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ تیز چلنے شروع ہو جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. بہرحال تو علامہ نے اس کے بارے میں کہا کہ خوف کو امن سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ خوف موجود ہوگا لیکن یہ اپنے دل میں امن محسوس کریں گے. اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں کہ خوف موجود ہے، چاروں طرف درندوں کی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے جہاں موقع ملے نگل لیں ان لوگوں کو جو دین اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں یا جو دین اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کو اگر تھوڑی سی تاریخ معلوم ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح مسلمانوں کے اندر
امام زمانہ کے آنے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. امام زمانہ کے آنے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے تو ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، وہ یہ اختلاف ہے کہ اہل سنت برادران جو غیر شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس اختلاف کو ہم فی الحال برداشت کر لیتے ہیں کسی خاص وجوہات کی بنا پہ. ابھی بتاتا ہوں کیوں. اور برداشت کرتے ہیں، ہمارے اماموں نے برداشت کیا اور ہم سب برداشت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ان کو جہاں تک علم ہے، ان کو جس طرح پہنچایا گیا، ان کی تحقیق کی رسائی جہاں تک تھی وہاں تک انہوں نے یہی سمجھا. ہماری کوتاہی ہے، ہم سے سوال ہوگا تم نے صحیح سے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم سمجھتے تھے کہ یہ بات صحیح ہے تو تمہارے پاس وہ طریقہ کار کیوں نہیں تھا، وہ مدلل دلائل کیوں نہیں تھے کہ جس کے بعد آگے سے کوئی بول نہ سکے مگر یہ کہ اس کے دل پہ پردہ پڑا ہوا ہو؟ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ کہ دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، سچی بات سنائی جا رہی ہوتی ہے، سچی بات سمجھ نہیں آتی. اور امام باقر علیہ السلام نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے ایک حدیث میں فرمایا تھا. ایک اور حدیث، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. میں گفتگو کو سمیٹوں اپنے، کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. امام باقر یہ حدیث کیونکہ امپورٹنٹ ہے، اگر موقع لگا تو 11 محرم یا بعد والی مجلس میں اس کو میں تھوڑا سا اور بیان کروں گا. اس میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے. حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہوتی ہے جو قرآن کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی بات ہوتی ہے تو رسول کے ذریعے ائمہ تک اور ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے. قال اللہ عز و جل عزتی و جلالی و عظمتی و بہائی و علو ارتفاعی، کہ مجھ اللہ کو میرے عزت و جلال و آبرو اور میری بلند مرتبے کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ لا یوسر عبد مومن ہوایا علی ہواہ فی شیء من امر الدنیا الا جعلت غناہ فی نفسہ. کہتے ہیں کہ اگر مومن دنیا کے امور میں مجھے میری اپنی خواہش کو میری خواہش کے تابع کر دے. تمام قسمیں کھانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر دنیا کے امور میں مومن اپنی خواہش کو میری خواہش کے تابع کر دے تو میں 4 کام اس کے ساتھ کروں گا. کیا 4 کام ہیں؟ فرماتے ہیں جعلت غناہ فی نفسہ، اس کے نفس میں، اس کے قلب میں قناعت اور غنی ہونے کو رکھ دوں گا. یعنی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے آپ کو غنی سمجھے گا، دوسروں کے سامنے اس کا ہاتھ کبھی بھی نہیں پھیلے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ یہ کرے گا تو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا جعل، تو میں قرار دوں گا، یعنی میں کر دوں گا. تمہارا کام ہے یہ کام کرنا کہ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دو. میں خود بخود تمہارے دل کو ایسا غنی کر دوں گا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی. چاہے وہ ہاتھ پھیلانا ظاہری ہو، چاہے وہ ہاتھ پھیلانا خوشامد سے ہو، چاہے وہ ہاتھ پھیلانا کسی بھی طریقے سے ہو. یعنی دوسروں سے غنی کر دوں گا اگر تم میری طرف کیا کرو گے؟ اپنی خواہش کو میری خواہش کے تابع کر دو گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، نہیں، جال تو میں قرار دے دوں گا، میں ایسا کر دوں گا. لفظ جال تو استعمال کیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَهِمَّتَهُ فِي آخِرَتِهِ، اور اس کا ہم و غم آخرت کو قرار دے دوں گا. یعنی اس کو تمام اپنے اوقات میں یہ فکر رہے گی کہ یہ جو کام میں انجام دے رہا ہوں اس کا آخرت میں کیا نتیجہ نکلنا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے حالات و اعمال کے اندر ہم جو کام انجام دے رہے ہیں، کتنے کام کیسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم یہ پہلے سوچیں کہ اس کا اثر ہماری آخرت پہ کیا پڑنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میری خواہش کے تابع اس کی خواہش ہو جائے تو دوسرا کام اس کے ساتھ میں یہ کروں گا کہ اس کو آخرت کے بارے میں متنبع کر دوں گا کہ ہر وقت اس کے دل میں آخرت کا ڈر رہے گا. اب وہ آخرت کی مختلف جو ہے تفصیلات اور اس میں کیا ہونا ہے وہ سب ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا. تیسری چیز جو میں اس کے ساتھ کروں گا وَزَمَنْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رِزْقَهُ، اور زمین اور آسمان کو اس کے رزق کا ضامن بنا دوں گا. زمین و آسمان کا خالق کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو اس کے رزق کا ضامن بنا دوں گا. یعنی جدھر جائے گا اس کے لیے رزق کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، اس کے لیے کہیں پہ دروازے بند نہیں ہوں گے. شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے، میں ان کے شمال سے، ان کے جنوب سے، ان کے مغرب سے، ان کے مشرق سے ان کو بھڑکاؤں گا. یعنی چاروں طرف اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تیری عزت اور جلال کی قسم کہ میں ان کو ان چاروں طرف سے بھڑکاؤں گا. اب مومن کے لیے کتنا سخت ہے کہ چاروں طرف سے حملہ ہے، شمال میں جائے تو حملہ، جنوب میں جائے تو حملہ، آگے جائے تو حملہ، پیچھے جائے تو حملہ. تو وہ چوراہے پہ ہی گھومتا رہتا ہے ہمارے طرف، ہمارے گرد. یہ چوراہے پہ گھومنے والے
سوچ لیں گے چوراہوں پہ جو گھومتے رہتے ہیں تو کالجوں کے باہر ادھر ادھر، تو وہ سوچ لیں شیطان ہے جو چاروں طرف چوراہے پہ گھومتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس منصوبے کو فیل کر دیا. کہا کہ جو خلوص نیت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا دے گا میں اس کو بلند کر دوں گا، میں شیطان کے حلبوں سے اس کو بچا لوں گا. وہ تو چاروں طرف سے حملہ کرے گا نا، تو جس نے دعا کے لیے خلوص نیت سے ہاتھوں کو اٹھا دیا میں اس کو بلند کر دوں گا، اور جس نے اپنے سر کو زمین پہ جھکا دیا میں ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دوں گا. تو وہ موقع آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب 8 سال یا 9 سال جنگ چلی تو سارے بزرگ شیاطین نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اسلحہ نہ دینا، خود ہی گھٹنے ٹیک دیں گے. اور آج یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے اسلحہ نہ لینا، ان سے اسلحہ نہ لینا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو سربلندی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ زمین و آسمان اس کے رزق کے ضامن ہو جائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةَ كُلِّ تَاجِرٍ، اور ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت کو میں فائدہ پہنچاؤں گا. تجارت ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تاجر سب سے زیادہ منافع کمانے والا ہے اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ اس کو ہوگا. یعنی جو تجارت میں یہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی تجارت میں ایسی برکت ڈالوں گا کہ کسی بھی تاجر کی تجارت سے اس کی تجارت بڑھ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو قرار دوں گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. دوسری طرف سے اس بات ہمیں کر کے دکھانا ہے. دوسری طرف سے ہمیں اپنے نفسیات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے خواہشات کے تابع کرنا ہے. کیونکہ خواہش ایک ایسی چیز ہے، نفس ایک ایسی چیز ہے، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، عربی زبان میں کہتے ہیں ہوا، ہے واؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک آیت ہے جسے آیت شہادتین کہتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ شہد اللہ لا الہ الا ہو، کہ الہ سے ہوا بنا، کہ گواہ رہنا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے ایک معبود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا اور اللہ نے ایک دوسرا معبود بھی انٹروڈیوس کروایا. وہ کون سا معبود تھا؟ وہ معبود تھا ہوائے نفس. رسول کو فرمایا کہ ارائیتا، کیا تم نے نہیں دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو جس نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے. عربوں کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا کہ یہ بتوں کی پوجا تو کرتے ہیں لیکن یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے اصل میں، کیونکہ ہر سال جب نیا بت ان کو نظر آتا ہے پچھلا کھا جاتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، نیا ماڈل لے کے آ جاتے ہیں بت کا. تو ان کی خواہش جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ بت رکھتے ہیں. یعنی یہ اپنی ہوائے نفس، اپنی خواہش کے تابع ہیں. بت پرست ہیں لیکن خواہش کے تابع ہیں، اصل میں ان کا معبود ان کی خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ جب کوئی اپنی خواہشات نفس کو خدا بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا، جس طرح کہا کہ یہ کام کرے گا تو یہ انعام دوں گا، کہا کہ جب اپنی خواہش نفس کو کوئی اپنا خدا بنائے گا تو اس کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ یہ کروں گا وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ میں اس کے علم کو گمراہ کنندے قرار دوں گا. یعنی جو بھی علم حاصل کرے گا وہ اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. یعنی علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ علم اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، میں اس کے کانوں پہ اور اس کی آنکھوں پہ مہر لگا دوں گا. یعنی اس کے سامنے حقیقت عیاں ہوگی، اس کو نظر نہیں آئے گی، اس کے کان حقیقت کو سنیں گے لیکن وہ کان اس سے کوئی تعقل و تفکر نہیں کر پائیں گے. غدیر میں اتنے سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود وہ پیغام کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ جو اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنائے گا میں اس کے کانوں پہ بھی مہر لگا دوں گا، اس کی آنکھوں پہ بھی مہر لگا دوں گا. آگے کیا فرمایا؟ کہا کہ فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے، افلا تذکرون، کیا ان لوگوں کو عقل نہیں آتی کہ اللہ کی ہدایت کامل ہونے کے بعد یہ سارے کام کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان کھول کھول کے قرآن مجید میں بیان کر دیا. اب میں آخری بات کر کے مصائب کی طرف آتا ہوں. بس یہ آخری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہمارے اطراف میں ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے محبت کرنے والے ہیں. ان محبت کرنے والوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ہم عقیدہ ہیں، کچھ ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں. دشمنی کرنے والے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو دشمن نہیں ہیں لیکن آپ کے ساتھ کسی قسم کا ان کو کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری ان سے گفتگو نہیں ہے. تو 3 گروہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک گروہ وہ جو آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہیں مسلمان. آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں لیکن ہیں مسلمان.
ایک گروہ وہ ہیں جو آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن آپ کے دشمن آپ کو لڑنے مارنے مورنے پہ تیار رہتے ہیں. ایک گروہ وہ اہل کتاب ہیں جو آپ کے دین سے تعلق نہیں رکھتے. اب ہمارا کیا کام ہے وہ ہمیں کربلا سے سیکھنا پڑے گا. ہمارا ان کے مقابل میں کیا کام ہے, ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا ہم ان کو گالیاں بک کر, ان پہ لعنتیں بھیج کر ان کو اپنے سے دور کر دیں, یا اپنے علماء کی اس سنت پہ ان کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے یہ رسم ڈالی ہمارے درمیان کہ جب مصائب کا ذکر کرو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھیوں کا, تو 3 لوگوں کا ذکر اکثر اور ضرور کیا جاتا ہے. ایک ذکر اگر حر کا موجود نہ ہو تو ذکر کربلا کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگر وہب قلبی کا ذکر نہ ہو تو ذکر کربلا کے اندر وہ چاشنی نہیں آ پاتی. اگر زہیر کا ذکر نہ ہو تو ذکر کربلا کے اندر وہ بات پتہ نہیں چلتی. یہ 3 وہ کیٹیگریز تھیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں. زہیر عقیدے میں مخالفت رکھتے تھے, مسلمان تھے, دشمنی نہیں تھی, لیکن عقیدتی طور پہ کسی اور طرف ان کی توجہ تھی. وہب قلبی دین ان کا مختلف تھا, عیسائی تھے. حر دشمن تھے, مارنے کے لیے اور روکنے کے لیے آئے تھے امام حسین علیہ السلام کو. یعنی یہ 3 کیٹیگری کربلا کے اندر امام حسین کے ساتھ موجود تھی. اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حسین نے ان کے ساتھ کیا کیا. حسین نے ان تینوں سے خود مکالمہ کیا. امام حسین زہیر کے پاس خود چل کے گئے, اس کو بلوایا اپنے پاس, اور وہ 2 قدم امام حسین کے قاصد کے پیچھے چل گیا. زندگی بدل گئی. اور آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم جاؤ, اب ہمارا مرنا جینا حسین کے ساتھ ہے. یعنی معاشرے کے اندر بہت سارے زہیر پھر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغام حسینی ان تک پہنچے. زمانے میں آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں بہت سارے وہب قلبی پھر رہے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے حسین کی محبت کو عیاں کریں. حسین نے جو ان کے لیے کیا آپ ان کے لیے کریں, تو یہ سارے وہب قلبی اپنا سر کٹا دیں گے آپ کے لیے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں, آپ کے دشمن ہیں. آپ چاروں طرف دیکھ لیں, چاہے وہ طالبان ہو چاہے کوئی بھی ہو, لیکن کل کو اگر کوئی حسین آ گیا یا حسین کا بیٹا آ گیا تو شاید یہ پوری کی پوری فورس امام حسین کے ساتھ آ جائے. تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان 3 گروہوں سے اپنے تعلقات ایسے کریں کہ حسینی پیغام ان تک پہنچائے اور حسینی پیغام کے ذریعے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ پیغام پہنچ گیا اور جس دن یہ سارے گروہ جمع ہو گئے تو سمجھیں اس دن امام حسین کا, امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. اور یہ تمام کام کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ وہ چاہیے خلوص, یعنی ہماری نیت خالص ہو. آپ کو نہیں معلوم کہ میں کس نیت سے یہاں بیٹھا ہوں, آپ مجھے صرف مجلس پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس نیت سے یہاں ہیں, میں آپ کو مجلس سنتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہم سب کو نہیں معلوم کہ بانیان مجلس نے یہ مجلس کس نیت سے منعقد کروائی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا انتظام ہے, لیکن نیتوں کا حال جو جاننے والا ہے وہ خداوند کریم ہے, یا جس کے لیے یہ عزاداری کی جا رہی ہے وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کس مقصد سے یہاں پہ آئے ہیں. اور اس خلوص نیت کو کہتے ہیں حق پر ہونا. اس خلوص نیت کو کیا کہتے ہیں؟ حق پر ہونا. اور وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف رواں دواں تھے, ایک جگہ آپ کو ہلکی سی اونگ آئی. امام حسین کو جب بیداری ہوئی اس سے تو آپ نے کلمہ استرجاع جاری کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹا باپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. پوچھا بابا کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا؟ امام حسین نے فرمایا کہ میری آنکھ کچھ دیر کے لیے لگی تھی, ایک منادی یہ آواز دے رہا تھا کہ حسین کا کاروان جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. علی اکبر نے یہ سوال نہیں کیا کہ کون حملہ کرے گا, کہاں سے حملہ کرے گا, کیسے حملہ ہوگا, کوئی سوال نہیں. پوچھا کیا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ حق اور خلوص کو ذہن میں رکھیں. بابا ہم حق پہ نہیں ہیں. مولا نے کہا اگر اس دنیا میں کوئی حق پر ہے تو سب سے زیادہ ہم ہیں اس حق پر. ہم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی حق پر موجود نہیں ہے. تو علی اکبر نے ایک جملہ کہا میرے جوانوں کے لیے, وہ جملہ کہ اگر موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لا نبالی علی الموت, کہ کوئی ڈر نہیں ہے موت کا. اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑیں.
یہ کاروان چلتے چلتے کربلا پہنچ گیا، اور ساری جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کربلا کی کہانی مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچی، کچھ امام سجاد سے، کچھ ان علماء سے جنہوں نے ان واقعات کو ہم تک نقل کیا، کچھ ان شاعروں سے جو اپنی کاوشوں کو اس سلسلے میں ڈالتے رہے، اپنے خون جگر پلاتے رہے، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی تھے، چاہے وہ اس اسلام میں دین اسلام سے تعلق نہیں بھی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بات ایسی کر دی امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ آج بھی اگر کوئی عاشور کی مجلس ہوتی ہے، شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے، تو اس شخص کی بات کو عاشور کی مجلس میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر عاشور کی مجلس، شب عاشور کی مجلس یا روز عاشور کی مجلس ہو رہی ہو اور وہاں پر گھبرائے گی زینب نہ پڑھا جائے تو وہ عاشور کی مجلس پھیکی پھیکی لگتی ہے، یعنی یہ کل سارے بر صغیر کے اندر یہ گھبرائے گی زینب جو ہے وہ پڑھا نہ جائے تو عاشور کی مجلس میں وہ جوش و جذبہ و ولولہ پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس شخص نے لکھا تھا مرثیہ؟ یہ ایک ہندو چنو لال اس کا نام تھا، اس شخص نے یہ مرثیہ لکھا تھا 1847 میں، لیکن یہ مرثیہ امام حسین کی محبت میں جب اس نے لکھا، بہت بڑا شاعر تھا، جب لکھا تو کسی نے کہا کہ تم تو ایسی غزلیات کہتے ہو کہ جو شایان شان نہیں ہوتی کسی تربیت مند کے سننے کی، تو تم نے تو حسین کے لیے لکھ دیا۔ تو اس نے اپنا کلام دریا برد کر دیا، کہا کہ آج کے بعد میں حسین کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ اور آج اللہ نے اس کے اس خلوص کو اس طرح سے زندہ رکھا کہ آج ہم جو مجلس کرتے ہیں شام غریبہ کی، اس میں یہ مرثیہ، یہ سلام، یہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے خلوص کو، کسی کی محنت کو اس کے کہنے سے کہ میں خلوص رکھتا ہوں ظاہر نہیں کرتا، اللہ اس کے خلوص کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہی چیز کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے بتا دی کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے مر گیا، اللہ نے اس کے نام کو ساری چیزوں کے سامنے زندہ کر دیا، ساری دنیا کے سامنے زندہ کر دیا، حتیٰ کہ ایک جانور جس کی نسبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو ساری دنیا کے اندر مشہور کر دیا۔ ذوالجرح کے نام کے بغیر آج کوئی جلوس نہیں نکلتا، کیوں؟ اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے جڑ گئی۔ ہم بھی ان مجالس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے خلوص کے ساتھ اپنی نسبت کو، اپنی روحوں کو امام حسین علیہ السلام کی قلب مطہر کے ساتھ متصل کر دیں۔ شب عاشور گزر گئی، وہ ساری دعاؤں کی رات گزر گئی جس کے لیے امام حسین نے دعا اجازت مانگی تھی کہ ہمیں نماز اور روزے اور قرآن کی تلاوت، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے وقت دیا جائے۔ جب ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزار دی، سحر سے فارغ ہوئے، فجر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ فجر کی اذان دی جائے، لیکن آج امام حسین علیہ السلام کو جو مؤذن ہے وہ اذان دینے کے لیے نہیں آ رہا۔ کہا کہ علی اکبر آج اذان آپ دیں گے۔ کیا وجہ رہی ہو کہ علی اکبر سے اذان دی جائے؟ شاید یہ وجہ رہی ہو کہ علی اکبر کی آواز سننے والے رسول کی آواز کی شبیہ کو پہچان جائیں اور شاید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے مل جائیں۔ علی اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی اکبر کی آواز کا گونجنا تھا کہ کربلا میں بیویوں نے جب یہ آواز سنی تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ ارے جب رسول خدا کے صحابی جو فوج کے اندر موجود تھے، جب انہوں نے رسول خدا کی آواز میں اذان سنی تو ان کو رسول خدا کا زمانہ یاد آ گیا۔ ارے یہی اذان مدینہ میں بھی سنی گئی ہوگی۔ ارے علی اکبر نے اذان دی، اذان دینے کے بعد جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ میں ایک ایک کر کے اصحاب جاتے رہے تو بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو شخص گیا امام حسین علیہ السلام سے، اس نے اجازت نہیں مانگی، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تقدم ولدی، ارے بیٹے علی اکبر آگے بڑھو۔ سب سے پہلے علی اکبر کو جنگ کے لیے بھیجا۔ علی اکبر جب جانے لگے تو کہا ارے تمہاری پھپھی کہا تمہاری ماں کا تمہاری گردن پہ بہت حق ہے، پہلے جا کے ان سے ملاقات کرو۔ علی اکبر خیموں میں چلے گئے۔ راوی کہتا ہے حمید بن مسلم، میں چاہتا تھا دیکھوں کہ حسین اپنے بیٹے کو کیسے جدا کرتے ہیں۔ ارے وہ خیمے کے باہر دور سے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ جب علی اکبر باہر آنے لگتے ہیں تو کوئی علی اکبر کا دامن پکڑ کے علی اکبر کو دوبارہ اندر کے ارے دامن پکڑ کے کوئی دوبارہ اندر کھینچ لیتا۔ ارے دامن وہ پکڑتا ہے کہ جس کا قد چھوٹا ہو۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کا دامن پکڑ کے کھینچتے تھے۔ ارے
بھیا اکبر کہاں جاتے ہو؟ علی اکبر خیموں سے اس طرح سے نکلے جیسے جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ ارے کوہرام مچا تھا۔ علی اکبر خیموں سے نکل کے بابا کے پاس آئے۔ امام حسین نے سوار کیا علی اکبر کو۔ علی اکبر گئے، بابا اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ ارے علی اکبر نے سنا کہ ایک آواز آتی ہے، ارے محلن محلن یا بنیا۔ ارے علی اکبر آہستہ چلو۔ علی اکبر کے کانوں میں جو بابا کی آواز گئی، پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ امام حسین علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ بعد اب بیٹا تھا، گھوڑے کو پلٹا کے لایا، امام حسین کے پاس آیا۔ ارے بابا آپ نے تو بھیج دیا تھا، آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین سے کوئی جواب تو نہ بن سکا۔ شاید امام حسین کچھ کہنا چاہتے ہو، لیکن ایک جملہ کہا، ارے علی اکبر تم نہیں سمجھو گے، تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے علی اکبر کو روانہ کیا۔ ارے علی اکبر میدان میں گئے، امام حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو کے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے علی اکبر کی ماں اور زینب خیمے کے دروازے سے امام حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک موقع وہ آیا کہ بہادر باپ کا بہادر بیٹا کئی سو لوگوں کو فنار کرنے کے بعد امام حسین کی طرف پلٹ کے آیا، کہا بابا ارے پیاس مجھے مارے دیتی ہے، ارے لوہے کی گرانی مجھے مارے دیتی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو میں ان کو بتاؤں کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں ان کو بتاؤں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اکبر سے کہا، اے اکبر اپنی زبان میرے دہان میں رکھ دے۔ اب جو اکبر نے زبان دہان میں رکھی تو ایک دم گھبرا کے کھینچ لی، ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین پانی نہ پلا سکے، انگوٹھی اتاری، کہا بیٹا اس انگوٹھی کو اپنے دہان میں رکھ لو، نانا رسول خدا سے راب کریں گے۔ ارے ایک جوان بیٹے نے باپ سے خواہش کی لیکن باپ پوری نہ کر سکا۔ امام حسین کے دل میں یہ خلق رہ گیا کہ بیٹے کی پیاس نہ بجھا سکے۔ علی اکبر کو جو کہا نانا رسول خدا تمہاری پیاس بجھائیں گے، یہی تو کہنا چاہتے تھے کہ علی اکبر اب پلٹ کے نہ آنا، اب پلٹ کے نہ آنا۔ ارے بہادر بیٹے نے جنگ کی، ایک نیزہ لگا، علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا۔ ارے دشمن نے حملے کیے، علی اکبر نے اپنے حملوں اس تیروں کی وجہ سے اپنے آپ کو گھوڑے پر گرا دیا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ ارے علی اکبر کا رخ فوج کی طرف تھا، یہ گھوڑا اکبر کو لے کے فوج میں چلا۔ ارے جہاں سے اکبر گزرتے کوئی تلوار مارتا، کوئی نیزہ مارتا، کوئی پتھر مارتا۔ ایک دفعہ علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا بابا، آپ کو سلام ہو۔ علی اکبر کے اخراج کے بعد امام حسین آنا چاہتے ہیں لیکن آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ آواز دیتے ہیں اکبر، آواز دو، کہا ہو، بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ارے ٹوکرے کھاتے ہوئے امام حسین اکبر کے پاس پہنچے، ارے اکبر کے سینے میں ایک نیزہ چبھا ہوا ہے، سینے پر ہاتھ ہے، خون نکل رہا ہے۔ ارے اکبر کو پیاس کیا۔ ارے امام نے پوچھا بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ اکبر نے ہاتھ ہٹایا، نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی تھی۔ ارے علماء سے میں نے سنا وہ کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی یعنی پہ ہاتھ ڈالا، شاید رخ کیا ہو، اے دادا ابراہیم دیکھے، اے دادا رسول خدا دیکھے کہ دیکھے میں نے اپنے بیٹے کو کس طرح ذبح کیا ہے، میں نے اپنے اسماعیل کی قربانی کیسے دی ہے۔ یہ کہہ کے امام حسین نے نیزہ کھینچا۔ ارے نیزے کا کھینچنا تھا، علی اکبر کی روح کھچتی چلی آئی۔ امام حسین کو سمجھ نہ آیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ حسین کرتے کیا ہے۔ دیکھا راوی کہتا ہے کہ امام حسین نے اپنے گالوں کو علی اکبر کے گالوں پہ رکھ دیا، وضع خدہ علی خدہ علی۔ ارے امام حسین نے اپنے گالوں کو علی اکبر کے گالوں پہ رکھا، کہا کہ علی اکبر تیرے بعد یہ دنیا اندھیر ہے،
ارے شرعی حکم ہے کہ باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا رہا۔ امام حسین نے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، تعالوا الیہا، ارے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی لاش اٹھاؤ۔ ارے بنی ہاشم کے بچوں نے لاش اٹھائی، حسین پیچھے پیچھے، واہ اکبر، واہ اکبر۔